الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جسے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہنے کی مدنی التجا ہے۔ اس وقت دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جامعۃ المدینہ، جو کہ دعوت اسلامی کے عالم بننے کا ایک ادارہ ہے، دارالعلوم جسے عموماً عام زبان میں بھی کہا جاتا ہے، جامعۃ المدینہ کے جو اساتذہ کرام ہیں، یعنی جو پڑھاتے ہیں، ناظمین ہیں، جو انتظام وغیرہ دیکھتے ہیں، سنبھالتے ہیں، مجلس ہے، یہ ملک بھر کے اسلامی بھائی جمع ہوئے کہ ان کا 3 دن کا تربیتی اجتماع ہے۔ مختلف اوقات میں، مختلف نشستوں میں بیانات وغیرہ کا سلسلے کے ساتھ ساتھ الحمدللہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کا بھی سلسلہ رہا۔ کل رات بھی دیر تک مدنی مذاکرہ رات بھر چلتا ہی رہا، خصوصی مدنی مذاکرہ۔ اب بھی انشاءاللہ مدنی مذاکرہ ہے، براہ راست بھی ہے، اور انشاءاللہ پھر خصوصی مدنی مذاکرے کا بھی اہتمام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی عظیم اور عظیم تر شعبہ ہے دعوت اسلامی کا۔ اب تک ہزاروں اسلامی بھائی عالم کورس کر کے فارغ ہوئے ہیں، درس نظامی مکمل کیا ہے، بلکہ یہی ہمارا جامعۃ المدینہ للبنین اور للبنات دونوں ہیں، یعنی اسلامی بہنوں کا بھی جامعۃ المدینہ ہے، اور اب تک تقریباً 2500 سے زائد اسلامی بہنیں یہ درس نظامی مکمل کر چکی ہیں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے تحت، اور اسلامی بھائی الگ ہیں۔ الحمدللہ سینکڑوں اساتذہ کرام ہیں، ناظمین ہیں، اور ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہے۔ 400 کے آس پاس الحمدللہ جامعۃ المدینہ ہمارے دعوت اسلامی کے قائم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شعبے میں مزید برکت و ترقی بھی عطا فرمائے، اور جیسے کل بھی امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کرے کہ ایسا وقت آئے کہ ہمارے ہر گھر میں ایک عالم ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین اور سوشل میڈیا کے اسلامی بھائیوں، اب بھی نیت کریں کہ ہم بھی عالم بنیں گے، یا اپنے گھر سے کسی ایک فرد کو، خواہ وہ اسلامی بھائی ہو، اسلامی بہن ہو، مدنی منی ہو، مدنی منا ہو، عالم بنائیں۔ آپ کے گھر سے کوئی تو ہو جو عالم بن رہا ہو، درس نظامی کر رہا ہو، جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہا ہو، کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محبت، پیار، کردار، اس کا ایک بڑا پیارا اثر ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں، بالخصوص جب یہ پیار، محبت، اتفاق میاں بیوی میں ہو، وائف ہسبینڈ جس کو کہتے ہیں، تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ایک حدیث پڑھی، روایت پڑھی، ایک روایت ہے، یہ پڑھ کر مجھے تو بہت
اچھا لگا. میں چاہ رہا تھا کہ ہمارے حاضرین اور ناظرین تک بھی یہ حدیث یا یہ روایت پہنچے. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عرض ہے کہ حضرت سیدنا لقمان بن عامر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ الہی عز و جل میں یوں التجا کی، اے اللہ. یہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے رب کی بارگاہ میں التجا کی. سیدتنا ام درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی، اے اللہ، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں مجھے نکاح کا پیغام بھیجا اور مجھ سے شادی کی. میں تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں کہ مجھے جنت میں بھی ان کی زوجیت میں رکھنا. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ اگر تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ تو میں بھی کرتی ہے کہ تو میں بھی یہی چاہتا ہوں، تو میں بھی یہی چاہتا ہوں، لہذا میرے بعد کسی سے شادی نہ کرنا. راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی راوی بیان کرتے ہیں حضرت سیدتنا ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا صاحب حسن و جمال تھی. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال فرمانے کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں نکاح کا پیغام بھجوایا تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم میں دنیا میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، اگر اللہ نے چاہا تو جنت میں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجیت میں رہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ میل سنت کی ہم مدنی چینل پر زیارت کر رہے ہیں اور الحمدللہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد جلوس غوثیہ کا بھی منظر مدنی چینل کی اسکرین پر ہم دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ سوال جواب کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. اب اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شامل رہنے کی نیت کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رب کریم حضرت سیدتنا ام درداء اور حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس کی محبت کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر سیرت کو پڑھیں، مخطوط المدینہ نے اس کا ایک رسالہ بھی شائع کیا ہے آپ کی سیرت مبارک پر. تو آپ کی جو سیرت مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی ساز و سامان والا انداز نہیں تھا، زاہد تھے، تارک دنیا تھے اور بہت ہی سادہ زندگی اور دنیا سے کٹ کر، دنیاوی ساز و سامان سے کٹ کر آپ نے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کی. اس کیفیت میں حضرت سیدتنا ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ تمنا کرنا کہ میں جنت میں بھی ان کے ساتھ رہوں، تو میں اس پر غور کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکی، پرہیزگاری، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار کس قدر عمدہ اور اعلیٰ ہوگا. کہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میں بھی یہ چاہتا ہوں، تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہی ہو. تو دونوں کا کردار اور دونوں کا انداز زندگی کا اتنا منفرد اور اتنا اعلیٰ کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جنت میں رہنے کی تمنا کریں. تو اللہ کرے کہ ہمارے آپس میں بھی پیار اور محبت اور اتفاق پیدا ہو، ایک دوسرے کی ہم عزت کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرنا سیکھیں. اس میں دونوں طرف سے اگر نیکی اور پرہیزگاری کا ذہن اختیار کیا جائے، آج جو بیان ہے اس میں یہی عرض کروں گا کہ جو شوہر ہے اس سے میں عرض کروں گا کہ اپنے اندر عبادت کی عادت پیدا کرے.
خود بھی نمازوں کے لیے اٹھیں اور اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے اٹھائیں. آپ قرآن کی تلاوت کریں. گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے سنتوں پر خود عمل کریں. دوسرا، نرمی پیدا کریں. حسن اخلاق کے ساتھ گھر میں رہیں. مزاج میں آپ کے اتنی خوبصورتی ہو کہ آپ کا گھر آنا آپ کے گھر والوں کو خوش کرتا ہو. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا یہ محبت بھرا، پیار بھرا انداز انشاءاللہ آپ کے گھر میں سنت و بھرا مدنی ماحول بنائے گا. جو عموماً ہمارے یہاں جو شکایات ہوتی ہیں گھر میں مدنی ماحول نہیں ہوتا یا گھر میں سکون نہیں ہوتا، میں یہی عرض کر دیتا ہوں کہ گھر میں سکون نہیں ہوتا. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی، سکون یہ محبت، پیار اور اتفاق لاتا ہے گھر میں. اور اس کے لیے دونوں کا ایک دوسرے سے کہ حق ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے. آپ ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں. دیکھیے آپس میں جب گھر میں ہم رہتے ہیں نا، گھر میں رہیں باہر رہیں، تو جو بھی دو چار افراد آپس میں رہتے ہیں ان کے اندر نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، ذہنی ہمانگی میں فقدان آ جاتا ہے، سوچوں میں فرق آ جاتا ہے. لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ درگزر سے کام لیتے ہیں، محبت سے کام لیتے ہیں، پیار سے کام لیتے ہیں اور نبھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے میری مدنی التجا ہے آپ سے کہ اپنے گھر کو بھی پیار کا، محبت کا گہوارہ بنائیں اور نرمی سے رہیں. کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک خلاصہ عرض کرو حدیث پاک کا کہ تمہیں مطلب ہمیں یہ درس دیا گیا ہے کہ اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھو. کیونکہ ہر شخص میں میٹھے میٹھے اسلام بھائی اچھائی بھی ہوتی ہیں، برائیاں بھی ہوتی ہیں. اگر ہم صرف برائیوں پر نظر رکھیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ میری بات نہیں مانتی تو بھی معاملہ گڑبڑ ہوگا. بیوی کہے گی کہ میری بات نہیں مانتا تو بھی معاملہ گڑبڑ ہوگا. اور اس میں میں نے امیل سنت کی جو ایک طبیعت دیکھی ہے نا، اگر وہ طبیعت کو ہم اختیار کر لیں، وہ طبیعت ہے ناراضگی سے ڈرنا. یعنی آپ لوگوں کے دل دکھانے سے بہت ڈرتے ہیں، بہت ڈرتے ہیں. یعنی بالکل جو ایک بالکل آؤٹ سائڈر ہے، دور کے لوگ ہیں، اتنی جان پہچان نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ امیل سنت کو ان کا دل دکھانے سے بھی ڈرتے ہیں. کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسی زبان سے بات خوش طبعی کے طور پر بھی اگر نکل جائے، مزاحن نکل جائے، تب بھی آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کو برا لگ گیا ہوگا. ہم تو ایسا تو کیا ہمارے مزاج میں آئے گا، ہم تو بالکل سامنے سامنے جھاڑتے ہیں، سامنے سامنے ڈانٹتے ہیں، سامنے سامنے سناتے ہیں. تو تڑا ابے تبے کا ماحول اگر گھر میں بنے گا اور بیوی شوہر کے ساتھ لڑتی رہے گی، شوہر بیوی کے ساتھ لڑتا رہے گا، تو مجھے بتائے کہ گھر میں دل کیسے لگے گا، محبت و پیار کیسے پیدا ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ دونوں سن بھی رہے ہوں، واللہ عالم. تو ایک کو لگے کہ یہ مانتا نہیں ہے میں کیا کروں، وہ بولے یار یہ مانتی نہیں ہے میں کیا کروں. تو اب دیکھیں دونوں کچھ کریں. آپ دونوں کو آپ کا گھر پیارا ہونا چاہیے. پھر آگے آپ کی نسلیں ہیں، آپ کے بچے ہیں. پھر بعض اوقات آدمی چیختا ہے، چلاتا ہے، لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو محلے میں باتیں آتی ہیں، آس پاس کے لوگ سن رہے ہوتے ہیں، بے عزتی الگ ہوتی ہے، باتیں الگ ہوتی ہیں، غیبتوں میں الگ مبتلا ہوتے ہیں. تو اتنی ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. اس سے اچھا نہیں ہے کہ ہم گھر میں خود ہی پیار اور محبت کے ساتھ رہ کر ایک دوسرے سے ہم پوچھیں گے یار آپ بتاؤ. مطلب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ جب جن کے آپس میں نہیں بنتی، وہ شوہر کہہ لے یار آپ بتاؤ کیا چاہتی ہو، آپ کیا چاہتی ہو. وہ جو چاہتی ہے وہ مثال کے طور پر لسٹ بنا رہے، بھائی میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ایسے رہو. بیوی کہتا اچھا آپ بتاؤ آپ کیا چاہتے ہو، تو وہ بنائے گا لسٹ میں چاہتا ہوں کہ آپ ایسے رہیں. ٹھیک ہے. اب ان دونوں فرمائشوں کو، ان دونوں مطالبوں کو شریعت پر تول لیں. دیکھیں اپنے اپنے مزاج کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے نا تو بہت مشکل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا ہے کہ ہمیں اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی ہے. تو اسلام و دین اس کو بنیاد بنائیں، شریعت کی باتوں کو بنیاد بنائیں. آپ بھلے مذہبی ماحول سے دور ہیں یا قریب ہیں، لیکن آپ ایک دفعہ اگر آپ دور بھی ہیں تو ایک دفعہ آپ ہماری بات مان کے دیکھیں. بیوی کو چاہیے شوہر دیکھے کہ بھائی یہ شرعی تقاضے یہ میرے پورے ہوتے ہیں، اخلاقی تقاضے پورے کریں، شرعی تقاضے پورے کریں. بیوی اپنے اخلاق کی، اپنے شرعی تقاضے پورے کرے. آپ دونوں اپنے اخلاقی اور شرعی تقاضے پورے کریں. اسے کسی عالم، مفتی یا کسی بھی اہل علم سے اس کو انڈوز کرائیں اور لکھ لیں. اور میں کہتا ہوں لگا لیں اپنی ڈائری کے اندر کہ آج سے میں یوں کروں گا، آج سے آپ یہ کرنا. اچھا اب میری غلطی ہو جائے تو آپ مجھے پیار سے سمجھا دینا کہ دیکھیں ہمارا کمنٹمنٹ ہوا تھا نا، آپ نے ایسا نہیں کرنا. وہ اگر غلطی کرے تو وہ دیکھو آپ نے بھی کمنٹمنٹ کیا تھا، آپ بھی اب ایسا
نہ کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں. ایسا نہیں کہ ایک بار لکھ لیا تو ختم، اب وہ رات کو سوئے صبح اٹھے تو وہ سارے کا سارا عادتیں ہماری بدل جائیں گی. نہیں، لیکن ایک لکھا ہوا ہوگا اور ایک دوسرے کو ہم یاد دہانی کروائیں گے نرمی سے، پیار سے، محبت سے، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. یہ ایک میں نے مدری مشورہ دیا ہے تمام یہ جوڑوں کو، کپلز کیا کہتے ہیں آپ لوگ، اور میاں بیوی جو ہیں، بچوں کے امی بچوں کے ابو جو بھی ہوتے ہیں، مل جل کر کوئی ایسی سیٹلمنٹ کریں، کوئی ایسا معاہدہ تیار کریں. اللہ نے چاہا تو آپ کا گھر امن کا، پیار کا گہوارہ بنا رہے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبتوں کا صدقہ اللہ ہمارے گھروں میں پیار و محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. چلتے ہیں امیل سنت کے جلوس غوثیہ کی طرف.